بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو AMS ہائی اسکول. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، آج ہمارا کلاس پنجم اسلامیات کا 8واں لیکچر ہے، جو کہ جمعہ و دین، تعارف اور معاشرتی اہمیت کا بقیہ حصہ ہے. اسٹوڈینٹس، آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے پریویس لیسن کو دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے پریویس لیسن میں جمعۃ المبارک کے بارے میں پڑھا، اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اس کے تعارف کے بارے میں پڑھا اور اس کے آداب کے بارے میں پڑھا. اوکے اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہے عیدین سے. اسٹوڈینٹس، عیدین عید کی جمع ہے. آئیے ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں. اسلام میں خوشی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. اسٹوڈینٹس، تہوار سے مراد وہ خاص دن جو خوشی کے لیے مخصوص ہو. یہ تہوار ایک طرف تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور ندار مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. یہ تہوار مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا عملی مظاہرہ ہے. اسٹوڈینٹس، یہ تہوار ایک تو انسان کو خوشی فراہم کرنے کا ایک موقع ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعات، یہ جو تہوار ہیں، یہ مسلمانوں میں محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے بھی احساسات پیدا کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے عید الفطر. عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں. فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے. صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اسٹوڈنٹس، اس میں ہمیں عید الفطر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عید الفطر جو ان سے وہ یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فطرانہ بھی ادا کریں، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فطرانہ ادا کریں تاکہ اس فطرانے کی وجہ سے وہ جو خاص اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ سے جو غریب لوگ ہیں جو کہ اپنی عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ. یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کی یاد میں مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا. جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے. جانور ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا مال، جان و مال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. قربانی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو. قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے. اس سے باہمی اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے. اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کا ہر تہوار جو سا ہے وہ مسلمانوں میں ہمدردی پیدا کرنے کا، محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو عید الاضحیٰ بھی ایک ایسا ہی خاص تہوار ہے جہاں جس موقع پر قربانی کی جاتی ہے، اور اس قربانی کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو سے ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ قربانی کا گوشت سب میں بانٹا جاتا ہے، غریبوں میں بھی خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عیدین کے آداب. تو عیدین کے آداب میں ہے، پہلا آداب ہے عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے. عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، 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 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اسٹوڈنٹس،
عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس ہوتا ہے۔ نیکی اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے۔ خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد مسلمان اللہ کے حضور اپنی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ عید کے موقع پر یہ سنت ہے کہ نہا دھو کر نئے کپڑے پہننا چاہیے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنی چاہیے اور واپسی اور جانے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جانے چاہیے۔ اور عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں وہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور ہمدردی، میل جول اور خوف خدا کی تلقین کرتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے عیدین کی معاشرتی اہمیت، کہ جو عیدین کے تہوار ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں۔ مصافحہ کرنا مینز ہینڈ ملانا، ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ عید کے موقع پر سب بچے، مرد اور خواتین بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے معاشرے میں یہ اہمیت ہے کہ ان دونوں تہواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاشرے کو یکجا کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاشرے میں موجود جو غریب لوگ ہیں وہ بھی خوشیاں منا سکیں اور امیر اور غریب ایک دوسرے سے میل جول بڑھا سکیں اور ان میں پیار اور محبت کا اضافہ ہو۔ آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنے سبق سے ریلیٹڈ آج کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1، اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ سوال نمبر 2، نماز جمعہ کا تعارف لکھیں۔ اور سوال نمبر 3، نماز جمعہ کے چند آداب بیان کریں۔ اسٹوڈنٹس، یہ سوالات ہم اپنے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کو ڈیلیور کر چکے ہیں۔ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ عیدین کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے سوال کا جواب عیدین کی معاشرتی اہمیت یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں، ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ اسٹوڈنٹس، یہاں سے آپ تھوڑی سی کٹنگ کر دیں تاکہ کویشچن بہت زیادہ لانگ نہ ہو۔ عید کے موقع پر سب بچے، مرد، خواتین اور بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں۔ اور یہاں سے بھی تھوڑا سا آپ کٹنگ کر دیں۔ اس لیے صاحب حیثیت ان لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ بوڑھوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارے کویشچن نمبر 4 کا آنسر یہاں تک ہے، عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہم اپنے کویشچن نمبر 4 کو مارک کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 4 ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ ہے عیدین کے چند آداب لکھیں۔ عیدین کے چند آداب لکھیں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنے سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، عیدین کے آداب کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے اور آتے وقت تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس ہوتا ہے۔ نیکی اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے۔ خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔
خطبے کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ 6 ہیں، آپ اس میں سے بھی کوئی سے بھی 4 to 5 آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ہماری مشق کا نیکسٹ سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا کہ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس لیے ہمارا جواب ہے ظہر کے وقت۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، نماز جمعہ میں کتنی فرض رکعت ہوتی ہیں؟ 2، 3، 4 یا 6؟ تو اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جمعہ میں 2 فرض رکعت ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا جواب ہے فرسٹ آپشن 2۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 3 دن کے، ہفتہ بھر کے، مہینہ بھر کے یا سال بھر کے؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے ہفتہ بھر کے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ 1 شعبان، 1 رمضان، 10 ذوالحج یا 1 شوال؟ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا اس کا آنسر ہے 1 شوال۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہماری، عید الاضحیٰ کن کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اسٹوڈنٹس عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور ہمارا جواب ہے تیسرا آپشن، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے، خالی جگہ پر کریں۔ آئیے ہم اپنی اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کو بغیر ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نماز جمعہ کو بغیر شرعی عذر کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل قرار دیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں۔ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ جو کوشچن ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کو میچ کر دیں گے۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹس، ہماری عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہماری نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا لیسن بھی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس لیسن سے آپ نے اپنے تہواروں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔